نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات کا مفہوم سمجھتے ہیں، اور وہ بھی فجر کے بعد کا وقت ہے۔ اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم تیسرے پارہ کی چند آیتوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تیسرے پارہ میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ سوال تھا کہ اللہ کی ہی عبادت کیوں ہوگی؟ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق کیوں نہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 10 اسباب میں دیا ہے، 10 سبب بیان کیا ہے، 10 اسباب بیان کیا ہے، جن کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جیسے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو سنبھالنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہے، اس کے پاس کوئی سفارش کرنے کا حق نہیں رکھتا اس کی اجازت کے بغیر۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو وہ چاہے، اور اس کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے، اور اس کی نگہبانی سے وہ نہیں تھکتا ہے، وہ بزرگ اور برتر ہے۔ گویا کہ 10 ایسے صفات اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بیان کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ فرماتا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اسے داخل کیا بھی گیا ہے تو اس کا اسلام صحیح نہیں ہو سکتا۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے 2 قصہ بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرنے والا ہے۔ اس میں سے ایک بستی کا قصہ ہے کہ ایک آدمی اس بستی سے گزرا، تو اس نے کہا کہ کیسے اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ یہ بستی والے مر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، جس سے ایک پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس رب نے تمہیں نہ سے ہاں کیا، وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ دوسرا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے رب ہمیں دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک پرندہ لیجئے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیجئے اور الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیجئے اور بلائیے، وہ پرندہ جڑ کر کے ایک ہو کر کے بولتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ اسی طریقے سے آگے کی آیات میں سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت بتائی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانہ کی سی ہے، جس سے 7 بالیاں نکلیں۔ ایک دانہ، اس دانے سے کتنی بالیاں نکلیں؟ 7 بالیاں نکلیں۔
اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ گویا کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں 1 دینار خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے نیکی کے اکاؤنٹ میں کتنا لکھتا ہے؟ 700 دینار خرچ کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 دینار سے زیادہ لکھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ کو کیفیت مطلوب ہے، کمیت مطلوب نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کا انجام بتایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار ترک نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا کہ سود خور دراصل اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کون ہے محروم انسان جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ تو سود خوری کی اتنی سخت وعید ہے کہ گویا کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آیت دین کا ذکر ہے۔ لمبی آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت، جس میں قرض دینے کے آداب میں سے سب سے اہم ادب یہ بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب مقرر مدت کے لیے کسی سے قرض کا لین دین کرو تو اسے نوٹ کر لو۔ آج ہم قرض کا لین دین کرتے ہیں، نوٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لینے والا بے فکر ہو جاتا ہے۔ وقت کی تعین ہونی چاہیے ادائیگی کے حوالے سے، اور باضابطہ اس کو نوٹ کرنا چاہیے 2 گواہ کی موجودگی میں، تاکہ لینے والا بھی فکر مند رہے اور دینے والے کا بھی حق محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اسی قانون کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں بیان فرمایا کہ ہماری شریعت بہت آسان شریعت ہے، اور یہ انسان کی طبیعت کی رعایت کرتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے نا، یہ شریعت انسان کی طاقت سے زیادہ مکلف کرنے والی شریعت نہیں ہے۔ آگے اب سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، جس کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کھوج کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، ہم نہایت ہی ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت بخشا، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج ذلت سے ہم دوچار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام میں عزت ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسلام کے علاوہ دوسرے طریقے سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور یہ قوم اسی وقت عزت دار ہو سکتی ہے جب کہ اسلام کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین انسانیت سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ سے محبت کا معیار بتایا گیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم واقعی سچے ہو اللہ سے محبت کرنے کے حوالے سے تو میری تابعداری کرو۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا۔ آگے کی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، جس میں
خلاصہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کی ماں نے نظر مانا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیٹی ہوئی تو ان کو وقف کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے، تو جب ان کے پاس جاتے تو بے موسم کا پھل دیکھتے تھے، پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اسی وقت زکریہ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ جب مریم کو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے تو میں لا اولاد ہوں اور مایوسی کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ چنانچہ دعا کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے پاکیزہ ذریت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد سے نوازا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بغیر شوہر کے اللہ نے اپنی طرف سے اپنے معجزہ کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے، جن میں ایک یہ تھا کہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور پھونکتے تھے تو اس میں جان آ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اندر کوئی الوہیت پیدا ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ وہ نبی تھے اور نبی کو معجزات دیے جاتے تھے۔ ان کی نبوت کی تائید کے لیے اللہ رب العالمین نے معجزہ کے طور پر ایسا کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں بتاتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش پہ تمہیں تعجب ہے، تو تعجب تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے، تو یہ تو زیادہ مشکل تھا۔ ادھر تو ماں ہے، باپ نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا، تو زیادہ تو تعجب آدم کی پیدائش پر ہے، لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ تعجب کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد آخری آیت ہے جس پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا سارے نبیوں سے۔ کیا عہد و پیمان ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ عہد و پیمان یہ لیا سارے انبیاء و رسل سے کہ ایک آخری نبی اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں، ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا کہ آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آ جائیں تو آپ ان کی تابعداری کریں گے، اور ان کی امت سے بھی یہ عہد و پیمان لیا کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم دیں گے کہ ان کی تابعداری کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد اب کسی انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں رہی کہ وہ نجات پا سکے آپ کو مانے بغیر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ چند آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم